ایسے موڈ آف ہو جاتے ہیں لوگوں کے. لیکن جو چیز حلال ہے حلال ہے، میری پسند اور ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہوگی. جیسے آج کہتے ہیں نا، ایون کہ آپ دیکھیں کہ داڑھی کے متعلق کہ یہ کون سی فرض ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام فرض ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ زندگی ہم پر فرض ہے. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل مزید تشریح میں جائے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارا رول ماڈل کون ہے؟ اسوہ حسنہ. کس کا؟ نبی کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے بغیر گزارا ہی نہیں ہے نا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر ایک صاحب کو دیکھا، سلا والا لباس پہن کر حج کر رہے تھے، بطور احرام پہنا ہوا تھا. انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ حج کے لیے احرام انسلا ہوتا ہے مردوں کا. وہ کہنے لگے کہ ابن مسعود آپ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کہیں، دکھائیں مجھے قرآن میں کہاں لکھا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائی کیا آپ نے قرآن میں آیت پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ کہا یہ آیت تو پڑھی ہے. تو ان کا پھر مجھ سے سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ انسلا لباس پہن کر حج کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی انسلا لباس پہننے کا حکم دیا. آپ کو پتہ ہے نا 2 چادریں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. تو پھر کہاں سے آئے یہ حکم؟ حدیث سے آئے. تو اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں نا تو کیا ہوگا؟ نماز کا ہی نہیں پتہ چلے گا، روزے کا ہی نہیں پتہ چلے گا، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، کیسے دینی ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا، سب گڑبڑ ہو جائے گی. کیونکہ قرآن نے احکام بیان کی، تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ نے کبھی کنسٹرکشن کرائی ہے زندگی میں؟ ماشاءاللہ. تو آپ کو ایک جو ہے وہ ڈرائنگ بنا کر دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بہت تھوڑی سی سمجھ آتی ہے نا، کہیں سمجھ آتی کہیں نہیں آتی. اس میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، ہے نا، ساتھ چھوٹے چھوٹے نمبرز لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی. اتنا تو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے یہاں کچن بنے گا، یہاں کمرہ بنے گا، مگر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گلائیاں ہوتی ہیں، کٹائیاں ہوتی ہیں، کونے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہے ہوتے. تو انجینئر یہ چیزیں کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ گھر کا جو نقشہ بناتا ہے اس میں انجینئر یہ چیزیں کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ گھر بناتے ہیں نا تو آپ صرف نسخہ لے کر گھر نہیں بناتے، ایک انجینئر بھی ہائر کرتے ہیں نا، آرکیٹیکٹ ہائر کرتے ہیں نا، وہ آرکیٹیکٹ بنواتا ہے گھر. تو وہ پھر ہر چیز کو ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں نا مزدور، ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یوں کرو یوں کرو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تمہارا یہ آرکیٹیکٹ باس ہے یہ کہے وہ مت کرنا، بس تمہیں نسخہ دے دیا اس کے اوپر چلو. تو کیا مزدور گھر بنا کے دے دیں گے؟ نہیں بنا سکتے. تو یہ نسخہ جو ہے نا قرآن، یہ وہ نقشہ ہے، اور اس نقشے کی تفصیل بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی عمارت کی ساری تفصیلات بتا دی کہ ایسے کروانا ہے، ایسے کونا نکلنا ہے، ایسے ہونا ہے، ایسے ہونا. اب وہ والی تفصیل چھوڑ کر اگر آپ یہ ضد کریں کہ میں تو خالی نقشے پہ گھر بناؤں گی، تو پھر جتنی بھی غلطیاں ہوں گی وہ آپ کی ذاتی غلطی ہوں گی اور اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یا آپ بدعت میں جا پڑیں گے اور یا پھر آپ دین سے باہر نکل جائیں گے کفر و شرک میں. جی وہ تب پتہ چلے جب بلڈنگ بن چکی ہوگی، پھر نقصان ہے. بلڈنگ بن چکی ہوگی اور بلڈنگ کے نیچے اب دب چکے ہوں گے، یعنی کہ روز قیامت پتہ چلے گا نا، تب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو قرآن بنیادی نقشہ ہے، اور اس نقشے کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو انجینئر بھیجے گئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم ان سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اس کے بعد جنہیں اپنا امیر منتخب کرو. امیر خود بخود کوئی نہیں بنتا، لوگ منتخب کرتے ہیں. تو لہٰذا امیر کو منتخب کر لیا، جب تک وہ معروف ہوا حکم دے اس کی بات کا انکار نہیں ہوگا. ہاں کسی بات کی دلیل مانگ سکتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب عمر آئے، غزوہ یہ جو تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ پیش آئی تھی، جنگ یمامہ، جزاک اللہ، جنگ یمامہ. تو جنگ یمامہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری کیا تھی؟ اعداد و شمار رکھنا، حساب رکھنا، سارا رجسٹرز پر. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورا آفس چلا رہے تھے، بہت ظاہر پوری ٹیم تھی ان کی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جنگ یمامہ میں 700 قاری اور 70 حفاظ شہید ہوئے.
تو عمر بہت شاکڈ ہوئے. تو انہوں نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن کو کتابی شکل لے لیتے. تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ جانے کی کتنی فکر تھی صحابہ کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمر تم غارت ہو, تم مجھے ایسی بات کہہ رہے ہو جو نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. عمر کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں 70 جو ہے وہ شہید ہوئے حفاظ اور 700 قاری, تو اس طرح تو قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا. یعنی پھر خود ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھ سے اتنی بحث کی عمر نے کہ میں کنونس ہو گیا. اب اس وقت تو امیر تو ابو بکر تھے نا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اچھا اس کام کے لیے مقرر کس کو کرے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت حارث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید ہو گئے تھے. زید بن ثابت کا نام تھا. زید بن ثابت کو بلوایا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا. زید بن ثابت نے کہا اگر مجھے کہتے نا احد پہاڑ سر پہ اٹھا لو یا احد پہاڑ کو توڑ کر پتھروں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دو, مجھے یہ حکم ہلکا لگتا. جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے بھاری لگ رہا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو زید کہتے ہیں کہ مجھ سے دونوں شیخین یعنی بزرگوں نے ابو بکر اور عمر نے اتنی بحث کی کہ اللہ نے میرا سیدھا کھول دیا. تو لیکن انکار نہیں کیا, جس بات کو خلاف سمجھا درست بات کے اس کے بارے میں اپنی رائے دی, یہاں تک کہ انہوں نے کنونس کر لیا. ہاں اگر حکم وضاحت کے ساتھ خلاف شرع ہو تو پھر اطاعت نہیں ہوگی, کیونکہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے منکر میں نہیں ہوتی. تو ایک غزوہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا, تو 20-22 لوگ تھے, کچھ چھوٹا سا ہی کام تھا. تو واپسی پر ان کے امیر جو تھے بنائے گئے وہ ان سے ناراض ہو گئے. انصاری صحابی تھے, انہیں غصہ آ گیا کسی بات پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ لکڑیاں جلا رہے تھے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ جو جلا رہے ہو تو اس میں کود جاؤ تم لوگ. اب صحابہ میں اختلاف رائے ہو گیا, یعنی کہ کچھ نے کہا کہ امیر کی بات ماننی چاہیے اور کچھ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے, ہم نہیں مانیں گے. نام غلط لکھا ہوا ایڈریس آپ کا. دے دیا انہوں نے, چلے گئے. گریٹ ڈسٹربنس. چلے میں پوچھتی ہوں, اب عائشہ فون اٹھائیں گی تو ہی پوچھوں گی. عبد الرحیم ہیں تو صحیح, براہ راست تو نہیں. صحابہ میں اس حوالے سے اختلاف رائے ہو گیا کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر کی اطاعت فرض ہے لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے, اور کچھ صحابہ نے کہا کہ اطاعت تو اچھے کاموں میں کرنی چاہیے, تو ہم کیوں ان کی بات مانیں, یہ تو خودکشی ہے اور حرام ہے. تو اس سے پہلے کہ اس بات کا فیصلہ ہو سکتا جو ہے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, انہوں نے اپنا حکم کینسل کر دیا. تو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہوتی ہے. اگر تم میں سے کوئی ایسا کر لیتا, یعنی امیر کا حکم سمجھ کر یہ کار کر گزرتا, تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو امیر کی اطاعت کس میں ہے؟ معروف میں. تو اب حاکم کی اطاعت بھی معروف کام میں اور ہر امیر کی, تو شوہر کی اطاعت بھی معروف کام میں. تو یہ جو بہانہ بنایا ہوا نا جس کی حقیقت بھی نہیں ہے کہ جی میں پلکنگ اس لیے کراتی ہوں کہ میرے شوہر کہتے ہیں, میں پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ میرے شوہر اجازت نہیں دیتے, تو جو اللہ کا حکم ہے نا اس میں شوہر صاحب کا کوئی کام نہیں ہے کوئی اجازت عطا فرمائے. لہٰذا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے شوہروں کا نام بالکل مت لگائیں. اور اگر واقعتاً شوہر ایسا کرے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں ایسے شوہر سے طلاق لے لو. باقاعدہ فتویٰ ہے سعودی فتویٰ کمیٹی کا کہ اگر واقعی تمہارا شوہر ایسا کرتا ہے تو وہ تو بے دین ہے, اس سے طلاق لے لو, اس کے ساتھ رہنا ہی تمہارا جائز نہیں. لہٰذا سوچ سمجھ کر جو ہے نا بہانے بنانے, جو بھی بناتا ہے نا اس کو یہ چیز ضرور کنوے کریں. ٹھیک ہے, باقاعدہ سوالیہ لطفی صاحب کا بحیثیت امیر سعودی فتویٰ کمیٹی فتویٰ ہے, اور پوری فتویٰ کمیٹی نے اسے تسلیم کیا کہ اگر شوہر واقعتاً, یہی خاتون نے کہا کہ جی میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا شوہر, یعنی کہ انہوں نے کہا جی میرا شوہر کہتا ہے یہ تو دھکیہ نوسیت ہے,
اور قدامت پسندی ہے. تو ان کا اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں اور آپ کا شوہر یہی رویہ رکھتا ہے اور رائے رکھتا ہے تو یہ رائے اس کی آپ کے بارے میں نہیں، قرآن کے بارے میں. اور جو قرآن کو پرانی اور ناقابل عمل چیز سمجھتا ہے تو وہ پھر اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا اپنے اس عقیدے کی بنا پر. اور جب وہ دائرے سے خارج ہو گیا تو آپ کا اس کے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں ہے، آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا بیکار کے بہانے، اطاعت صرف معروف کام میں. اول تو میں نہیں سمجھتی کوئی شوہر منع کرتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر واقعی سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر فائدہ. ٹھیک ہے؟ پھر وہی بات ہوگی جو سعودی فتویٰ کمیٹی والوں نے کہا. فائن پھر اگر تنازعتم تمہارے مابین اختلاف ہو جائے فی شیء کسی معاملے میں فردوہ تو پھیر دو اس بات کو الی اللہ اللہ کی طرف والرسول رسول کی طرف. اگر تمہارے مابین کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی قرآن اور سنت سے رجوع کرو. ان اگر کنتم تم ہو تؤمنون ایمان رکھتے تم اللہ باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تو ایمان کا ثبوت پھر کن تین چیزوں میں ملا؟ قرآن و سنت کی اطاعت، امیر پر اطاعت، امیر کی اطاعت، اور اختلاف رائے کی صورت میں واپس قرآن و سنت کی طرف پلٹنا. ایمان کی علامات میں کون سی تین چیزیں آئیں؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت، امراء کی جو ہمارے امیر ہیں رہنما ہیں ان کی لیڈرز کی اطاعت، اور اس کے بعد اگر اختلاف رائے ہو جائے یعنی لیڈر کا حکم سمجھ نہیں آ رہا یا آپس میں اختلاف رائے ہو گیا تو کیا کریں؟ اسے قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیں. جیسے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے معاملے ہیں جس پر شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث گروپ بنے بیٹھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں احادیث سے فیصلہ ہو سکتا ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں یا ناف پہ ہاتھ باندھنے ہیں، آمین بآواز بلند کہنا ہے یا ہلکی آواز میں کہنا ہے، اور رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، طلاقیں 3 دفعہ 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی گئی ہیں تو کیا کیا جائے. یہ اختلافات ہیں نا، انہی کے بنا پر جو ہے جھگڑتے پھرتے ہیں نا. تو جب ان پر صحیح احادیث موجود ہیں اور ان سے ان میں سے ہر ایک جھگڑے کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں پلٹتے واپس؟ جھگڑے ختم نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ دنیا کمانا مقصد ہے. اگر آج لوگ اکٹھے ہو جائیں قرآن اور سنت پر تو پھر پیر کہاں سے چلیں گے، مرشد کہاں سے چلیں گے، اور فقہ کے لیے جو جگہ جگہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں جگہیں، اور وہاں جو ہے وہ فیسیں لے لے کر جھگڑے چکاتے پھرتے ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا. تو کاروبار کی ساری شکلیں ختم ہو جائیں گی. ایک دوسرے کی ضد، اللہ نے کہا نا کہ ہم نے ان پر اپنے احکامات اتارے اور واضح دلائل اتارے، پھر انہوں نے اس کے بعد اختلاف رائے کیا محض ایک دوسرے کی ضد میں، آپس کے شقاق کی وجہ سے. کس صورت میں پڑھا ہے؟ آل عمران. تو ویسے تو یہ موضوع کئی جگہ پر آیا، میں خاص اس آیت کی بات کر رہی ہوں. تو جب بھی اختلاف رائے ہوا کیوں ہوا؟ باہمی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور دنیا پرستی کی وجہ سے. ایک مومن کا کام کیا ہے؟ اگر میری آپ کا اختلاف رائے ہو گیا، آپ کہتی ہیں یوں ہونا چاہیے، میں کہتی ہوں یوں ہونا چاہیے، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں کہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے، حدیث میں کیا حکم ہے. قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں کیا حکم ہے، اس پر صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. فرض کریں یہی آپ لے لیں کہ بھئی میرے والد فوت ہو گئے، اب میں کہتی ہوں کل کرانے ہیں، آپ میری بہن ہیں آپ کہتی ہیں نہیں کرانے. اب بحث ہو گئی، نہ میں مان رہی ہوں نہ آپ مان رہے ہیں، تو کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، قرآن کی طرف پلٹے، دیکھیں اللہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا. جو انہوں نے کیا وہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے اگر میں ایمان رکھتی ہوں تو. اور اگر میرے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر میں سارا کچھ سننے کے بعد بھی کیا کہوں گی، اور ٹھیک ہے قرآن و حدیث نہیں آیا پر ساڑھے بڑے کر دے سن. تو پھر اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا آبا کی پوجا کرتے ہیں، یہ سوچنا ہو.
ذالکا خیرن، یہ زیادہ بہتر ہے، و احسن، اور زیادہ اچھا ہے، تعویلاً اعتبار، انجام کے اعتبار سے. تعویل انجام ہوتا ہے نا. یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے اور زیادہ عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے. کیا طریقہ؟ امارت کا طریقہ. اصل میں امارت کا طریقہ. اصل امیر کون ہے ہمارا؟ اللہ. اللہ نے امارت کس کے سپرد کی؟ نبیوں کے. ہر دور میں انبیاء کے. اور ہمارے لیے ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی امیر ہے. اب ظاہری بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، تو پھر اچھے لوگوں کو، متقی لوگوں کو امیر بنایا جائے گا. امارت کا طریقہ بہتر ہے، کیونکہ عام افراد یک رائے نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اختلاف کریں گے. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، آپ غلطی سے بچوں سے پوچھتے ہیں آج پکائیں کیا، جھگڑا ہو جاتا ہے نا. تو پھر ماں جو پکا کے رکھ دے، کھاؤ بیٹھ کے، تو سارے کھا لیتے ہیں. یہ بس یہی حال ہے. آپ جب رائے لیتے ہیں تو سب لوگ ایک رائے پہ اکٹھے نہیں ہو پاتے. پھر اکثریت کی رائے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے امیر کا فیصلہ. کیونکہ امیر وہ بندہ منتخب کیا جاتا ہے جسے اللہ نے علم میں فوقیت دی ہو. ہماری طرح پیسوں کی بنا پر حکومتیں نہیں بنائی جاتی. اصل میں ہم نے تو دیکھا یہی ہے نا کہ پیسے کے ذریعے حکومت بنائی جاتی ہے. یاد کریں جب اللہ نے طالوت رضی اللہ عنہ کو بنایا حاکم، اور وہ ایک غریب چرواہے کے بیٹے تھے، اور توریت کے قصے کے مطابق وہ اپنا گمشدہ جانور ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے. ان کا ایک جانور کھو گیا تھا، اسے تلاش کرنے نکلے تھے، اور نبی نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ہاتھ سے پکڑا نا، اور اس کو کہا کہ آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے، سلیکٹ کر لیا گیا ہے. تو اعتراض کیا نا انہوں جو ہے بنی اسرائیل نے کہ یہ ہم پر حکومت کرے گا، ہم اس سے زیادہ حکومت کے اہل ہے. کیونکہ وہ پیسے والے تھے، سردار تھے، نسب والے تھے، نسب بھی ان کے بہتر تھے. تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، علم میں اور قوت میں تم سے بہتر. تو بادشاہ کے لیے علم کے ساتھ صحت مند ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اگر بادشاہ صاحب روز جو ہے بیمار ہو کر پڑے رہیں گے تو پھر کام کیسے چلیں گے حکومت کے؟ قدرتی بات ہے نا، کام کیسے چلیں گے؟ وہ کہانیوں میں ہی ہوتا تھا کہ بادشاہ پہ جادو ہو گیا اور وہ جو ہے 20 سال بستر پہ پڑا رہا اور حکومت پھر بھی چلتی رہی. وہ صرف کہانیوں میں ہو سکتا ہے. حقیقی زندگی میں آپ گھر میں دیکھ لیں، آپ کو 2 دن بخار چڑھ جائے تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ بخار اترتا ہے اور اٹھتے ہیں تو گھر کی حالت دیکھ کر دوبارہ بخار چڑھ جاتا ہے، غصے کا، ہے نا. کپڑے بھی جمع، گھر بھی الٹا ہوا، بچے بھی گندے، الماریاں ایسے الٹی ہوتی ہیں جسے 6 مہینوں سے صاف نہیں کی، کیونکہ جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ نیچے سے کھینچ لیتا ہے. تو پھر آپ اس پورا دن کام بھی کرتے رہتے ہیں اور بولتے بھی رہتے ہیں. ہر گھر کا یہی حال ہے، میرا گھر بھی اسی میں شامل ہے. کیونکہ جس دن امیر بیمار پڑتا ہے اس دن جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بے لگام ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسا صرف کہانیوں میں ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت 6 مہینے بھی بیمار پڑے رہیں اور کوئی پیچھے سے بغاوت نہ کرے. دیکھیے وہ بہت طویل وجوہات ہیں. یہاں ایک آلریڈی انتشار پھیلا ہوا ہے، کسی کے بیمار ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلے ہی انتشار پھیلا ہوا. تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ امارت کا سلسلہ بہتر ہے، اور جسے امیر بنایا جائے گا اس میں کچھ خوبیاں ہوں، اور وہ بنیادی خوبیاں کی کیا ہیں؟ جسمانی طور پر بھی بہتر ہونا، کیونکہ صحت مند جسم والا بندہ ہی صحت مند دماغ کا حامل ہو سکتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے جو لوگ اونچا سننے لگ جاتے ہیں وہ بہت شکی ہو جاتے ہیں، پتہ ہے اس بات کا؟ کوئی بزرگ اونچا نہیں سنتے آپ کے، جو اونچا سنتے ہیں نا وہ ہر کسی پہ شک کرتے ہیں. جی تو میرے ایک بزرگ تھے، تو ان کی بیٹی کے ساتھ ہی بیٹھ کر میں بات کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگے اپنی بیٹی کو ایک مخاطب کر کے میری برائیاں کر دیا پئی ہوں. کیونکہ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، سن سن کر. آپ اگر سائیکالوجی پڑھیں نا اسپیشل چلڈرن کی، تو جو بہرے بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت شک کرتے ہیں، کیونکہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا آپس میں دوسرے لوگ تو وہ گمان کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے عام طور پر جو بچے ڈیف ہوتے ہیں یعنی بہرے ہوتے ہیں وہ نارمل لوگوں کے ساتھ شادی کر کے زندگی نہیں گزار پاتے، کیونکہ انہیں شک بہت رہتا ہے. تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ ڈیف کے ساتھ ڈیف ہی ہو. اندھے وغیرہ گزار لیتے ہیں
ان میں یہ چیز نسبتاً کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ سن تو رہے ہوتے، جو بہرے ہوتے ہیں وہ زیادہ شک کرنے لگتے، اور اس کا کوئی حل نہیں. اور دیکھنے میں لگ رہا تھا نا کہ دو لوگ بیٹھے بالکل میری کر رہے ہیں. بالکل. اب بات پتہ کیا ہے، اس کے دماغ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیوں پیدا ہوگی شک کی بیماری، وہم کی بیماری؟ جسمانی خرابی کی وجہ سے. تو حاکم کا جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، ورنہ بی پی ہائی اور کسی کو قتل کرا دے، ہے نا. تو ایسے نہیں کام چل سکتا. حاکم کا جسم تندرست ہوگا تو ذہن تندرست ہوگا، اور تندرست ذہن والا بندہ ہی دوسروں کو لیڈ کر سکتا ہے، اور دوسرا اس کا علم میں زیادہ ہونا تاکہ وہ دوسروں کے معاملات سن کر صحیح فیصلے کر سکے. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو اس لیے جب امیر فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا اس میں مفہوم، ایک مفہوم امارت میں بہتری ہے نا، اور دوسرا مفہوم کیا آیا کہ جب تمہارا اختلاف رائے ہو تو اپنے معاملات اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اس میں بہتری ہے. دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے، دونوں صحیح ہیں، دونوں ہی آیت سے نکلتے ہیں. جب تمہارے مابین اختلاف رائے ہو اور فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس لوٹا دو، قرآن و سنت کی طرف لوٹ جاؤ، اور وہاں سے اصول ڈرائیو آؤٹ کرو. جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ختم ہو جائے گا، امت متحد ہو جائے گی، اور اتحاد کی وجہ سے کامیابی ہوتی ہے. اچھا، اگر جب کعبے پر حملہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال میں، عام الفیل میں، اگر ایک ایک چڑی آ کر کنکر مارتی تو کیا بنتا؟ کچھ نہ بنتا نا. وہ ساری اکٹھی آ گئی تھی، پھر انہوں نے کنکر مارے، تب جا کر ان کا بھوس بن گیا. ایسے ہی ہے. تو یہی بات ہے، ہم لوگ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ اتحاد ہی نہیں ہے، اتحاد ہی نہیں ہے. اچھا، عراق پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ نوئی مالدہ بدلہ مل گیا. نفرتیں اتنی ہیں نا. تو اگر ہم پر آئے گا تو وہ بھی بیٹھ کر یہی کہیں گے. پھر عرب ممالک پر مصیبت آ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ گستاخ رسول ہے اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ان کو گستاخی رسول کرتے تھے. گستاخ رسول تو ہم ساری امت ہے، کیونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور گستاخی کس کا نام ہے؟ اسی کا نام گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنا اور پھر مرضی اپنی کرنا. یہ ہے حقیقی گستاخی جس کے مرتکب ہم سب ہو رہے ہیں. اور مومن کی مصیبت پر خوش ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا اللہ رب کریم نے اس میں دو چیزوں میں خیر بیان کی. ایک امارت کے نظام میں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو امیر بناؤ، اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے سفر پر نکلے تو ایک امیر بنے. ٹھیک ہے، جب کوئی کام کرو اور 2 سے زیادہ لوگ ہو تو امیر مقرر کرو، اس سے کام میں سہولت ہوتی ہے. اور دوسرا کیا بتایا؟ اختلافات کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو. عالم